میرے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میرا مختصر سا کلام اس موضوع پر ہے کہ آج یہ شادی جو ہو رہی ہے یہ کس طرح ہو رہی ہے اور کیوں اس طرح سے ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو کچھ اس طرح سے بنایا کہ ساری خلقت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی خدمت میں لگا دی، اور انسان وہ ہستی ہے جس کو یہ لقب ملا اشرف المخلوقات، کہ یہ سب سے اشرف ہے، اور یہ لقب انسان کو آگے کر دیتا ہے فرشتوں سے بھی۔ اب یہ لقب کیوں دیا گیا انسانوں کو؟ کیونکہ اس انسان کو وہ چیز میسر ہے جو کسی اور مخلوق کو میسر نہیں، وہ ہے مرضی، وہ ہے چوائس، کہ اس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرضی دی کہ یہ اللہ کی رضامندی کے مطابق زندگی گزار کر آ جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ کی خوشنودی کو پالے، یا یہ اپنی نفس کی اور اپنے خواہشات کی غلامی کر کر آئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی ناراضگی کو پالے۔ یہ جو چوائس دی گئی ہے اس کے بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوق کا لقب دیا۔ اب انسان چاہتا ہے کامیاب ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کامیاب ہو جائے، تو کامیابی ہم کیسے حاصل کریں؟ اب اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانا ہے تو چاہیے ایک گائیڈ، چاہیے ایک رول ماڈل، چاہیے کوئی ایسی شخصیت جس کی اتباع کی جائے۔ تو وہ شخصیت کون ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین نمونہ تمہارے لیے رکھا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر حال میں اور ہر حالات میں، ہر چیز میں اگر ہم کریں گے تو کامیابی اس چیز میں ہے۔ اب موقع ہے شادی کا، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، کس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ شادی کس طریقے سے کی جائے۔ تو سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی شادی کو پسند فرماتے تھے؟ اس شادی کو جو دین کی بنیاد پر ہو، جس کا مقصد دین ہو، اور جس میں آگے جب لڑکا لڑکی کو چن رہے ہو اور یا لڑکی لڑکے کو دیکھ رہے ہو تو اس میں بنیاد دین کو رکھا جائے۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شادی کی جاتی ہے چار چیزوں کی بنیاد پر، مال و دولت، اور حسب نسب، خوبصورتی اور دین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائے کہ دین کی بنیاد پر شادی کرو ورنہ ہلاکت تک پہنچ جاؤ۔ تو شادی کرنا ہے دین کو دیکھ کر۔ اس کی بہترین مثال مفتی اسماعیل بینک اپنے خطبے میں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کے پاس اچھی چیزیں ہو، دنیاوی حساب سے خوبصورتی ہو، مال ہو، دولت ہو، یہ ہر چیز ایک صفر کے مانند ہے۔ if he has money, wealth، اس کے پاس ایک زیرو ہے۔ if he has fame، بہت شہرت والا ہے، he has another صفر۔ اگر اس کے پاس بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، he has another صفر۔ صفر لگتے جا رہے، لیکن اگر اس کے پاس دین اور اخلاق ہے تو وہ ایک کے مانند ہے۔ اب یہ ایک ہوگا اور اس کے آگے جتنے صفر لگتے چلے جائیں گے تو نمبر کی ویلیو اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر یہ ایک نہیں ہوگا اور صفر چاہے جتنے ہوں وہ پورے کل ملا کے صفر ہوں۔ تو دین اور اخلاق کو دیکھ کر شادی کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے، اور اسی بنیاد پر الحمدللہ اب یہ شادی ہو رہی ہے جو بہت خوشی کا موقع ہے کہ اس میں شادی میں صرف یہی دیکھا گیا سب سے اولاً کہ دین اور اخلاق کس طرح سے، اور اس کے بعد ساری چیزیں دیکھی گئی۔ تو اس بنیاد پر کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوگی، امت کے لیے مثال ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کامیابی ہمیں اس میں حاصل ہوگی۔ اب دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا انداز کیا تھا؟ شادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا سادگی کو، وہ شادی پسند فرمائی جو اسراف سے پاک ہو، وہ شادی پسند فرمائی جس میں فضول خرچی نہ ہو، وہ شادی پسند فرمائی جو سب سے آسان ہو، اور وہ شادی پسند فرمائی جس میں غرباء کی شرکت ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں، جب اللہ کے
جب ان شرائط کو ہم پورے کریں گے تو ہم اللہ کے قریب ہوں گے. جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر پائیں گے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال صلی اللہ علیہ وسلم خیر النکاح ایسرہ. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین نکاح وہ ہے جس میں آسانی پیدا کی جائے. تو یہ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ آج کی شادی ہو رہی ہے سادگی کے ساتھ, مسجد کے اندر سنت کے اہتمام کے ساتھ. تو ہم سب کے لیے ایک مثال ہے اور یہ ہم سب کے لیے ایک سبق کا دہرانا ہے کہ ہم بھی, میں خود نوجوان ہوں اور میرے ساتھ یہاں میرے بہت سارے بھائی بیٹھے اور آگے بھی بہت سارے میرے سب بھائی بیٹھے ہیں, تو ہم سب کو چاہیے کہ انشاءاللہ اس طرح کی شادی آگے کرے اور امت کے شادیوں کو آسان فرمائے اور امت کے لیے ایک مثال پیش کرے سنت کی کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر کے بتا گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والے امتی بنائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کرنے والے امتی بنائے. جزاک اللہ خیر.